ڈاکٹر مجدی صاحب، سیدنا عثمان کی شان کئی مواقع پہ نکھر کے سامنے آتی ہے، اور ایک بڑا موقع جس کی شاید کوئی مثال نہیں ملے گی وہ بیعت رضوان ہے۔ بیعت رضوان، سبحان اللہ، کیا شان آپ کی سامنے آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہاں بالکل ایک نئے انداز سے سامنے آتی ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، سبحان اللہ، غالب ہو کار آفریں ہو کار کشا ہو کار ساز، بندہ مومن کا ہاتھ غالب ہو کار آفریں کار کشا کار ساز۔ سبحان اللہ، یہ جو مظہریت ہے نا جی، جس کی طرف شاہ صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے، غنی کی صفت، یہ روحانی مظہریت اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی نا۔ ایک اور جگہ علامہ نے کہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، مغلوب گماں تو ہے۔ وہ اس کا عملی مظاہرہ اگر حصی دنیا میں اور فزیکل ورلڈ میں کہیں ہوا ہے نا، سبحان اللہ، تو وہ بیعت رضوان ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایسے ایسے پہلو اور اینگلز ہیں جی، کاش سمجھ آ جائیں سبحان ہمیں اللہ، سبحان اللہ، کہ رب العالمین نے پھر قرآن اتارا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بات بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جامع القرآن ہے، سبحان اللہ، تو ان کی سیرت کے فضائل و کمالات کے جو اینگل ہمیں قرآن سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ بیعت رضوان سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و شرف کا کوئی ایک پہلو لیے ہوئے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو نیابت مصطفیٰ ہے، سبحان اس کو اللہ، ذہن میں رکھیے، سبحان اللہ، سفارت مصطفیٰ ہے، آپ نائب بن کے گئے ہیں نا، نائب بن کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا پہلو آپ کی محبوبیت ہے۔ سبحان اللہ، میں شاہ صاحب آج پڑھ رہا تھا کہ اہل مکہ اور اہل عرب میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت و مقبولیت ایسی تھی جیسی محبوبیت ماں کے دل میں بچے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دیکھیں نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پہ آپ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ کوئی سبب تو تھا؟ ہاں، اور پیچھے لکھا اہل سیر نے کہ آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا ایک عالم یہ بھی تھا کہ مکے میں مائیں راتوں کو جب اپنے بچوں کو لوری دے کے سلاتی تو اس وقت بھی کہتی تھیں اللہ تجھے عثمان جیسا بنائے۔ سبحان اللہ، آئیڈیل تھے آپ، آئیڈیل تھے، ایک فیورٹ ترین شخصیت تھے، محبوب ترین تھے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ظاہری حسن و جمال، کمال، جود و نوال اور فضل و کمال سب کچھ عطا کیا ہوا تھا۔ دو پیغمبروں کا خلیل و حبیب کا جو جناب ہم شکل ہوگا، کیا بات ہے، ظاہری صورت یہ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِ بِي خُلُقًا، میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کے میرے خلق کا جو مظہر ہے سبحان وہ اللہ، عثمان ہے۔ اس لیے وہاں انتخاب بھی ہوا، اور پھر ادھر بیعت رضوان ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں تو سمجھتا ہوں، اور پھر قرآن اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ، پوری تفصیلات اس آ گئی ہیں قرآن پاک میں، اس کی جزیات کے ساتھ آئی ہیں۔ اور جناب عثمان کا وہاں جانا، وہاں آفر ہونا کہ طواف کر لیں اور طواف نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا عشق رسول کی یہ انتہا کیا ہے؟ نہیں، یہ صرف عشق نہیں ہے، اس کو بہت ہم ایزی لیتے ہیں۔ نوری صاحب، میں آج کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ ان کو آپ عبارتوں سے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کے حوالے سے کوئی ایک آیت لے لیں، کوئی ایک حدیث لے لیں، پھر ذرا اندر سے جڑیں اور اس کو ذرا کال کو اپنا حال بنا کے اور تجربہ بنا کے دیکھیں، تو آج بھی براہ راست آپ کو بارگاہ عثمان غنی کا فیض ملے گا سبحان اللہ، اور آپ جڑیں گے۔ اچھا، ادھر آقا کریم علیہ السلام سے جو ان کا تعلق ہے، وابستگی ہے، اور جو ان کی نظر میں مقام رسالت ہے، وہ کھل رہا ہے۔ سبحان اللہ، آفر کے باوجود کعبہ میں ہو کے طواف نہ کرنا اور یہ کہنا کہ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے بغیر طواف نہیں، اور میں یہاں طواف کرنے آیا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اپنی آفیشل ڈیوٹی کو اتنا سبحان اللہ، ملحوظ رکھنا کیا بات ہے، کہ میں تو بھائی سفارت کے لیے، میں مذاکرات کے لیے اور گفتگو کے لیے آئی نہیں، میں آن ڈیوٹی اور مامور ہوں، میں بالکل ٹھیک ہے، اس کو نبھایا۔ ایک تو دیانت، آنیسٹی کا، اسے طواف پر ترجیح دی ہے، ادھر سازش ہو گئی ہے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، ایک تو ان کا یہ اسوہ دیکھیے ان کی کیفیت، پھر سازش کافر کفار نے کر دی ہے اور کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ادھر بارگاہ الہی سے اور بارگاہ رسالت سے ذرا رسپونڈ دیکھیں ٹھیک، کیا آ رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنے جلال میں کبھی کوئی بیعت لی نہیں، صحابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ نے جس جذبے سے وہ بیعت کی، سبحان اللہ، اور آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں غدیر خم پہ تو مولا علی کا ہاتھ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے،
اور یہاں عثمان ذوالنورین ہے ہی نہیں، فزیکل موجود ہی نہیں، ٹھیک ہے، اپنے دست مبارک کو کہا ہے کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس پر وحی آتی ہے کہ حبیب یہ جو آپ کا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ ہاں آپ کے ہاتھ پر دست پاک پہ بیعت نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے دست قدرت پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ واحد بیعت ہے جس میں رب کائنات نے خود شمولیت فرمائی، سبحان اللہ، اور حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے شمولیت فرمائی۔ اور آقا کریم دیکھیے عجیب بات کیا ہے نا، بات؟ من تو شدم تو من شدی، تا کس نہ گوئے ہائے ہائے، وہاں وہ نیابت کر رہے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، یہاں محبوب اور مرشد اور امام اور سبحان آقا و اللہ، مولا خود سبحان نیابت فرما رہے سبحان ہیں، اللہ۔ اور رب کائنات اس میں تائید و حمایت کی مہر اللہ لگا رہے ہیں۔ اکبر، یہ مقامی اگر باقی سارا کچھ بھی سائیڈ پہ رکھ دیں سبحان اللہ، تو یہ بیعت رضوان ہی کافی ہے مقام عثمان کو سمجھنے کے سبحان لیے اللہ۔ کہ وہ بندہ کیا ہوگا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا سبحان ہے۔ اللہ۔ رضا کی سندیں بھی آ رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبولیت کا جو مرتبہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ شاید اب کسی اور کو نصیب ہو ان کے بعد۔ ایک تو یہ، اور ایک بس ہلکا سے ایک اشارہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ایزی نہ لیا کریں رضی اللہ عنہ والوں کو، سبحان اللہ، یہ قدرت کا انتخاب ہے۔ انتخاب اور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا ان اللہ تعالیٰ اختارنی واختار علی اصحابا، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، انتخاب دونوں جگہ رب کائنات کا۔ اللہ اکبر۔